الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين آمين اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور گوہربار میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے یوم شہید میں جمعۃ المبارک کی قیمتی عظیم ساعتوں میں اللہ کے حضور حاضری کی توفیقات سے اپنے آپ کو منور اور مزین کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف و قبولیت سے مالا مال کر کے ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان بنائے، آمین۔ حضور رحمت کونین جان عالم فخر آدم و بنی آدم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اختیار کے ساتھ پوری کائنات کا علم عطا کیا۔ حضور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ذیشان ہے انما انا قاسم واللہ معطی، کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ جملہ ہمارے بھائیوں نے اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس تقسیم سے مراد صرف تقسیم علم ہے، باقی کچھ نہیں، لیکن ہمارے نزدیک سب کچھ ہے۔ اگر علم کو ہی دیکھا جائے تو اس کائنات عالم کی سب سے بڑی دولت علم ہے۔ جس کے پاس علم کی دولت نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور علم ہی ہے جو انسان کو انسانیت سے ممتاز کرتا ہے اور متصف کرتا ہے۔
انسان کے اندر تجسس اور جستجو کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اسی تجسس اور جستجو میں انسان نے کہاں سے کہاں تک ترقیاں حاصل کی آپ جانتے ہیں۔ وہ سب کچھ اسی جستجو، جو علم کی تڑپ اور علم کی خواہش جو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں رکھی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات عالم میں سب سے زیادہ علم عطا کیا۔ حضور علیہ السلام جس راہ سے گزر جاتے، اس راستے کے در و دیوار بھی حضور علیہ السلام کے علم سے محکور تھے۔ حضور اس دنیا آبوگیتی میں جب تشریف نہیں لائے تھے، جہالت ہی جہالت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کفر شرک کا بازار گرم تھا۔ رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی روشنی سے اس کائنات کو مزین کیا، پھر علم کے نور سے جو عرب کے وہ لوگ ان پڑھ تھے وہ اس قابل بن گئے، آج میرے اور آپ کے ماتھے کا جھومر ہیں وہ ذاتیں جنہیں زمانہ آج فقیہ امت کے نام سے یاد کرتا ہے، جنہیں زمانہ آج حبر الامہ کے نام سے یاد کرتا ہے، جنہیں زمانہ آج امام المفسرین و امام المحدثین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اس سے پہلے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں بھی مت۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوا اپنے آپ نے ہاتھ سے لکھا اور کتاب پڑھی تو پھر یہ جو وہ لوگ ہیں جو کینہ پرور ہیں وہ شک و شبہ میں پڑ جائیں گے۔ کہیں حضور علیہ السلام نے اس لیے لکھا کیونکہ لکھتا وہ ہے جس کو بھول جانے کی عادت ہو، گویا نعوذ باللہ معاذ اللہ کہیں یہ شک میں نہ پڑ جائیں، گویا مصطفیٰ بھی بھول جاتے اس لیے آپ نے لکھنا نہیں، بلکہ فرمایا اے محبوب آپ کیسے بھول سکتے ہیں، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ایسا یاد کرائیں گے، زمانہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو ہو جائے، آپ نہیں بھول سکیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں ایک عجب قسم کی حضور علیہ السلام کی نعت کو بیان کیا گیا۔ ہماری سوچ، ہمارے تخیلات و تفکرات عاجز ہیں اس بات سے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے، جتنا زیادہ لکھتا ہے، جتنا زیادہ مطالعہ وسیع کرتا ہے اس کی اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے، لیکن یہ کنسیپٹ صرف امت کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم زیادہ پڑھیں، زیادہ لکھیں تو ہماری عزت، لیکن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیں نہ لکھیں محبوب کا مقام بڑھتا ہے۔ اور یہ بات ہر کسی کو سمجھ آنے والی نہیں، اسی کو سمجھ آتی ہے جس کا ذہن صاف ہو، عقیدہ صاف ہو۔ قرآن اگر جب ذہن اور عقیدہ صاف ہو تو ہر آیت ہی انسان کو نعت مصطفیٰ لگتی ہے۔ فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، اے محبوب اس سے پہلے آپ کسی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ کسی استاد کے پاس نہیں گئے۔ محبوب آج ہمارے ہاں تو جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں عیدین کے خطبے، دیگر سیمینار، کانفرنسز اور دیگر اویئرنیس کے خطبات اور اس قسم کے ایونٹ ہوتے ہیں، لیکن جب حضور تشریف فرما ہوئے اس وقت تو ایسے کوئی اجتماع بھی نہیں ہوتے تھے، وہ تو کفر والا معاملہ تھا اور شرک ہر گھر میں عام تھا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو اس اندھیرے کو اجالے میں بدلنے کے لیے اس کائنات میں مبعوث کیا۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا۔ اس کائنات میں جہالت کا راج تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، کسی کو خدا کی وحدانیت کا تصور کسی کے ذہن میں نہیں تھا، کسی کے ذہن میں دین کی انفرادیت کا تصور نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو کائنات اندھیرے میں مستغرق تھی، اے محبوب اس کائنات کو اجالے میں بدلنے کے لیے آپ کو اس کائنات میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔
نقل کفر نباشد آپ دیکھ لیں، جب حضور کی دہلیز پہ یہ ہمارے اکابر بڑے نام جب حضور کی دہلیز پہ نہیں آئے تھے، آپ دیکھیں کیا جناب حضرت عمر فاروق امیر المومنین آپ اونٹ چراتے تھے، جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود ابو جہل کی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، جناب سیدنا ابو ہریرہ یہ بلیوں کے ساتھ کھیلتے اور بلیاں پالی ہوئی تھیں، لیکن زمانہ گواہ ہے جب دہلیز مصطفیٰ پہ آئے، جب حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، پھر وہی عمر فاروق جو اونٹ چراتے تھے 26 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرتے نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، میرے عمر کی زبان پر تو خدا بولتا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو کائنات سے انسانیت سے ممتاز کرتا ہے، اور محبوب پاک کا جو علم تھا وہ ورا آج کے اس مادی دور میں ہر بندے جس کو دیکھیں، جس کو کوئی ٹاپک نہیں ملتا، کوئی حضور کے علم پر بات کرتا نظر آتا ہے۔ کوئی مجھے ایک دو بھائیوں نے کہا کہ حضور کے علم کے حوالے سے، تو اس لیے میں نے اس ٹاپک کا آج انتخاب کیا۔ حضور رحمت کائنات کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، جناب سیدنا جبریل غار حرا میں، حضور ماہو عبادت تھے، غار حرا میں جناب جبریل تشریف لائے، عرض کی بندہ نواز اقرا پڑھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ نہیں فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر فیس بک اور یوٹیوب اور دیگر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کو تو پتہ نہیں تھا جبریل حضور کے استاد ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے سے عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں ہم قاعدہ نورانی قاعدے سے ہم نے تعلیم کا آغاز کیا، تو اس میں آپ نے حروف مقطعات پڑھے ہوں گے جو قطع کر کے ایک ایک کر کے لفظ پڑھے جاتے ہیں، اس کا معنی نہ جبریل جانتے ہیں نہ ہی ہم اور آپ جانتے ہیں۔ جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آیا، آپ کے عرض کی بندہ نواز پڑھیے قاف، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل علم تو میں جان گیا، میں جان گیا۔ جبریل نے عرض کی لا عالم، آقا آپ کیسے جان گئے؟ یہ معنی تو میں بھی نہیں جانتا۔ حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا جبریل علم تو، جبریل علم تو، جبریل میں جان گیا۔ جناب جبریل نے، بخاری کی حدیث پاک ہے، جناب جبریل نے عرض کی حضور پڑھیے ہاں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل علم تو میں جان گیا۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا تھا جو صاحب وحی تھے، وحی لانے والے تھے جناب جبریل، وہ معنی نہیں جان سکتے، لیکن مصطفیٰ جان عالم نے فرمایا جبریل علم تو میں جان گیا۔ اللہ نے نبیوں کو جب اس کائنات میں اللہ مبعوث کرتا ہے تو ساری کائنات کا علم اللہ دامن نبوت میں انڈیل کر اس کائنات میں بھیجتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، خدائی غیرت کے منافی ہے میرا نبی ہو اور آ کر امت سے کسی اور شخص سے پڑھتا رہے، کتابیں پڑھتا رہے اور کسی کو اپنا استاد بنائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انبیاء کا استاد میں خالق مالک اللہ ہوں، وہ خدا سے پڑھ کے آتے ہیں اور وہ خدائی فیضان قاسم فیضان بن کر امت میں تقسیم کرتے نظر آتے۔ جبریل نے عرض کی اقرا آپ پڑھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جناب جبریل نے دوسری دفعہ عرض کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ مغالطہ ہے، عام سادہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے یہ مغالطہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، لوگ یہ معاملہ پیش کرتے ہیں کہ حضور تو اس وقت تک جانتے نہیں تھے، حضور کو پتہ ہی نہیں تھا یہ وحی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، جبریل میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب جناب جبریل نے تیسری دفعہ گلے لگایا نا، پھر گلے لگا کر زور سے دبایا تو پھر کہا آقا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ پھر جمیع علماء محدثین نے لکھا جناب جبریل نے ایک آیت کا آدھا ٹکڑا تلاوت کیا تھا، میرے مصطفیٰ جان عالم نے 5 آیتیں تلاوت فرما دی۔ جبریل اب خدا کے نام پہ تو مجھے پڑھا رہا ہے نا، خدا کے نام پہ۔
پھر سن حضور علیہ السلام نے 5 آیتیں تلاوت کی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ ایک صفت ہے پڑھنے کی، میں پڑھ سکتا ہوں، نہیں پڑھتا یہ میری اپنی مرضی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ حضور نے فرمایا میں پڑھ ہی نہیں سکتا، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، فرمایا جبریل میں دنیا پہ پڑھنے نہیں آیا، میں تو پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے اپنا تعارف یہی کیا، فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر، مجھے اللہ نے تربیت کرنے والا بنا کر، مجھے اللہ نے ٹیچر بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا۔ حضور نے اپنا تعارف یہی کروا۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام ایک دن مسجد میں تشریف لائے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کروائی۔ فجر کی نماز کے بعد حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ممبر پہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے جو خطبہ شروع کیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے پہ جلال تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، قیامت تک جس نے جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے، حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، خطبہ دیتے رہے حضور علیہ السلام، پھر ممبر سے نیچے اترے، حضور نے نماز ادا کروائی، نماز کے فوراً بعد پھر حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی حضور آپ مجھے بتائیں کہ میرا وقت آخر کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو دوزخی ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ رحمت کائنات نے فرمایا تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور پھر ممبر سے نیچے اترے اور حضور علیہ السلام نے نماز ادا کروائی، عصر کے بعد پھر حضور ممبر پر تشریف فرما، حضور علیہ السلام کے چہرے پر جلال تھا اور بار بار حضور فرما رہے تھے مجھ سے پوچھو جو تمہارے دلوں میں آتا ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ پھر آخر میں جناب حضرت عمر فاروق زمین پہ بیٹھ کر اپنے گھٹنے ایسے رکھ کے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں اللہ ربنا ردینا ربنا وبالاسلام دینا وبنبیک محمد وبقرآنک اماما۔ یا رسول اللہ ہم اللہ کے خدا ہونے پہ راضی ہیں، ہم اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، قرآن کے امام ہونے پہ راضی ہیں، محبوب ہم آپ کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام کے چہرے پر جو جلال تھا وہ تھوڑا کم ہوا۔ حضور علیہ السلام نے کئی حضرت وابصہ بنت معبد مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، تو میرے اکابرین کہتے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہا، میرے اکابرین کہتے ہیں کہ جو بڑے ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو علم ہے وہ حضور علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں اس انداز میں ہے کہ گویا حضور کا علم ایک ذرہ ہے اور اللہ خلاق کائنات کا علم سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ حضور کا علم اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک ذرہ ہوتا ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ سمندر، یہ ایک محدود تعداد ہے، لیکن خدا کا علم لامحدود ہے۔ اور پھر اکابرین کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کا علم اور کائنات عالم کا سارا علم ہے، ہمارے بڑے اکابرین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے علم کے سامنے کائنات عالم مافیہ کا سارا علم ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے، محبوب کا علم وہ بھی سمندر سے بھی لامحدود انداز میں اتنا ہے۔ حضرت وابصہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیچھے بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ تھوڑا قریب آ جائے، وہ قریب ہو گئے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ مسند امام احمد بن حنبل کی، حضور علیہ السلام تھوڑا قریب آ کے بیٹھے، حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، مزید قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اتنا قریب ہوئے حضور علیہ السلام کے کہ آپ کے گھٹنے رحمت کائنات کے گھٹنوں کے ساتھ مس ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وابصہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی بندہ نواز آپ کا رخ زیبا سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وابصہ کچھ پوچھنے آئے ہو؟ جی بالکل یا رسول اللہ، میں کچھ میرے دل میں کچھ سوال ہیں، میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وابصہ وہ جو دل میں سوچ رہے ہو وہ خود پوچھو گے یا میں مصطفیٰ خود بتا دوں کیا پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی بندہ نواز اگر آپ ارشاد فرما دیں تو کمال ہی ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وابصہ تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ
خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. عرض کیا رسول اللہ بالکل میں یہی سوچ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فضرب علی صدرک استفت علی قلبک. حضور علیہ السلام نے سینے پر دل پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے وابصہ یہ جو خیر اور شر کے بارے میں پوچھ رہا ہے استفت علی قلبک، یہ جو دل ہے نا اندر بیٹھا دل ہے اس سے پوچھ لے، یہ تیرے اندر کا مفتی ہے، یہ تجھے بتا دے گا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. حضور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو حضور علیہ السلام جانتے تھے. حضور کا علم تو وراء الورا. حضور جس سواری پر تشریف فرما ہوتے وہ سواری بھی علم کے نور سے مزین ہو جاتی. بخاری کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں. یہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں میرے آقا، ان کا ابھی بچپنا تھا، چھوٹے تھے، میرے آقا تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کبھی آگے سے گزر جاتے ہیں کبھی پیچھے سے گزر جاتے ہیں، اور جیسے وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں کھیلتے کودتے، حضور علیہ السلام کے آگے پیچھے سے گزر رہے تھے. حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، موج میں آیا. حضور علیہ السلام نے پکڑا، گود میں بٹھایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ میرے اس بھائی کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما. اور پھر ایسا علم آیا حضرت عبداللہ بن عباس زمانہ ان کو امام المفسرین کے نام سے جانتا ہے. سب سے بڑے مفسر قرآن مجید کے حضرت عبداللہ بن عباس تھے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں یہی آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ جو امام المحدثین ہیں، 5374 حدیث پاک آپ نے روایت کی. سب سے بڑے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، سب سے بڑے راوی. اس سے کم ہیں باقی جتنے بھی راوی ہیں. دوسرے نمبر پر حضرت اما عائشہ صدیقہ ہیں. 5374 حدیث روایت کی حضرت ابو ہریرہ نے. حضرت آج لوگ بات کرتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا، ارے یہاں پہ تو میرے مصطفیٰ کی تھوک میں اتنا کمال آ گیا. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں بندہ نواز جو حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، بڑا پھر دکھ ہوتا ہے. بڑی قیمتی حدیث تھی، یاد رکھتا تو کیا شان تھی، بھول گیا یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر نیچے بچھاؤ. جناب حضرت ابو ہریرہ نے چادر نیچے بچھائی. اللہ اکبر. فبازق فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ایسے فضا میں ایسے مٹھی بھری، ایسے مٹھی ایسے کر کے نا چادر میں ایسے کر دی. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب رحم مبارک، اپنا تھوک مبارک اس چادر میں رکھ دیا، چادر میں اڑیل دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھاؤ، اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دو. اللہ اکبر. پھر جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جو حدیثیں پہلے سن کے بھول چکا تھا وہ بھی یاد ہو گئی، اور اس کے بعد جو بھی حدیث سنتا وہ سینے میں ازبر زبان یاد ہو جاتی. اور پھر یہی رنگ اور یہی جمال تو تھا. حضرت ابو ہریرہ 5374 حدیث روایت کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں حضور نے یہ دعا کی اے اللہ میرے اس بھائی کو حکمت، کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما. میرے آقا میں بات کر رہا تھا جس سواری پہ حضور تشریف فرما ہو جائیں اس سواری کو علم آ جاتا ہے. اپنی جانب سے بات نہیں کر رہا. بخاری کی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس راوی حضور ایک خچر پہ سوار ہو کے تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو سواری نے نا بدکنا شروع کر دیا، جیسے اچھل کود ہوتی ہے سواری، اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام رک گئے. آپ نیچے تشریف لائے. نیچے تشریف لا کر حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دو سبز ٹہنیاں توڑ کے آؤ. سبز ٹہنیاں توڑ کے لائی گئی. حضور علیہ السلام نے دو قبروں پر ایک ٹہنی رکھ دی، دوسری پہ دوسری ٹہنی رکھ دی. اللہ اکبر. پھر سواری نے بدکنا بند کر دیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ہر ادا ادائے دل نوازی، ہر ادا پہ جانے صدبار جانے قربان، وجہ کیا ہے، منظر کیا ہے، سمجھ نہیں آئی. حضور نے فرمایا جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سواری کو پتہ چل گیا ان دو قبروں پہ عذاب نازل ہو رہا ہے. سواری کو کس کو؟ سواری کو پتہ، جس سواری پر جس کی پشت پر محبوب پاک جلوہ فراز تھے بخاری کی حدیث پاک، اس سواری کو پتہ چل گیا اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. ارے جس سواری پہ حضور تشریف فرما ہوں اس سواری کا مقام اور شان یہ ہے تو اس سواری کے سوار مصطفیٰ جان عالم کے مقام اور عزت عالم کا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر حضور سے پوچھا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دو شخص ہیں بڑے عرصے سے ان پہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ حضور یہ کیا کام کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک چغل خوری کرتا تھا، حضور یہ بھی جانتے تھے، فرمایا ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا شخص یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اچھا یہ دونوں کام بندہ سب کے سامنے کرتا ہے یا الگ کرتا ہے؟ بتائیں جی۔ واش روم والا سارا معاملہ بندہ الگ ایک واش روم کے اندر ہی کرتا ہے نا، اور چغل خوری کر رہی ہے وہ بھی چھپ چھپا کے، سب کے سامنے چغل خوری، وہ چغل خوری ہے ہی نہیں، سب کے سامنے نہیں، یہ دونوں معاملے پرسنل الگ ہوتے ہیں۔ واہ مصطفیٰ تمہاری عزت پر، آپ کی شان، آپ کی بلندی پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا۔ حضور پھر یہ ٹہنیاں رکھی، اس سے کیا ہوگا؟ رحمت کائنات نے فرمایا یہ سبز ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، ذکر کی برکت سے اللہ عذاب ختم فرما دے گا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان، یہ حضور علیہ السلام۔ اچھا حضور کا علم تو وراء الورا، رحمت کائنات کا علم تو اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ۔ حضور کے گزرگاہوں میں جو صحابہ سو جاتے اللہ انہیں بھی علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت، حضور نے 40 مبلغ تیار کیے۔ کتنے؟ 40 مبلغ تیار کیے۔ فرمایا آپ نے وہاں اس ملک میں جانا ہے، آپ نے فلاں ملک میں جانا ہے، آپ نے فلاں ملک میں جانا ہے۔ 40 لوگ تیار کیے رحمت کائنات نے۔ حضور علیہ السلام جب وہ تیار ہو گئے نا، عرض کی حضور ہم تبلیغ دین کے لیے حاضر ہیں، ہم تیاری کر چکے ہیں۔ جب یہ سارا فائنلائز ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا صحابہ یہ بتاؤ تم نے دیگر ملکوں کے اندر جانا ہے، تم وہاں کے ملکوں کی زبانیں بھی جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز ان زبانوں کا تو ہمیں علم نہیں۔ کیا شان، سبحان اللہ۔ حضور جناب سیدنا نوح علیہ السلام، حضور کے پاس اتنا وقت تو تھا نہیں، کم از کم ایک زبان سیکھنے کے لیے 6 مہینے تو درکار ہیں ہی ہیں نا، 6 مہینوں سے زائد بھی لگ سکتے ہیں، لیکن حضور کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سال قیمتی۔ حضور کو تبلیغی عمر جو ملی ہے کتنی ملی ہے؟ 23 سال۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، 23 سال کے عرصے میں حضور علیہ السلام نے اتنا بڑا اسلام کا امپائر کھڑا کیا۔ 23 سال میں سے آپ راتیں نکال لیں تو 11.5 سال بنتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، جہاد، زکات، یہ سارے معاملات نکال لیں تو 4.5 سال بنتے ہیں۔ 4.5 سال کے اندر حضور علیہ السلام نے اتنا بڑا مرحلہ طے کیا، اور پھر اللہ اکبر، لمحہ ایک ایک منٹ قیمتی۔ اگر 6 مہینے ان کو دے دیتے یار، 4.5 سال میں 1 سال زبان سیکھنے میں لگ گئے، باقی تو 3 سال بچے، لیکن ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ سال۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اسلام کے سپاہیوں، آج رات تم نے گھر نہیں جانا، آج رات تم نے گھر نہیں جانا، بلکہ مسجد نبوی کے فرش پہ سونا ہے۔ سارے صحابہ نے عرض کی بندہ نواز آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ صحابہ جو 40 لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے جانا تھا، اللہ اکبر، وہ رات کو مسجد نبوی کے فرش پہ سو گئے، جس فرش پہ حضور علیہ السلام اپنے قدوم میمنت نواز سے اس جگہ کو مزین فرماتے، جس فرش کو عرش کے اعلیٰ سے اعلیٰ، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ ٹکڑا قرار دیا گیا۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو منبر اور میرے گھر کے درمیان والا ٹکڑا ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، فرمایا یہاں پہ سو جاؤ۔ سارے صحابہ 40 رات کو وہیں پہ سو گئے۔ صبح اٹھے، حضور نے مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں صحابی کھڑے ہو جائیں، آپ نے فلاں ملک میں جانا ہے۔ حضور نے اسی زبان میں گفتگو کی، سامنے کھڑا ہونے والا صحابی بھی اسی زبان میں گفتگو کر رہا تھا، کوئی فارسی بول رہا تھا، کوئی سریانی بول رہا تھا، کوئی عربی بول رہا تھا۔ حضور کے گزرگاہوں میں سوئے، ایک رات کے اندر رحمت کائنات کے سارے صحابہ، 40 صحابہ تھے، مختلف ملکوں میں جانا تھا، سارے ملکوں کی زبانیں زبان ازبر ہو گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو کوٹ کیا۔ حضور رحمت کائنات کے اندر یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے علم کی دنیا سے مالا مال فرما، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال فینا۔ یہ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں،
اس نے ہمارے لیکھ میں علم لکھ دیا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے جہالت لکھ دی ہے۔ حضور علیہ السلام پر علم کی انتہا ہے، کوئی ایسی ذات نہیں۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے میرے ہاتھوں کے سامنے، اللہ نے مشرق و مغرب کو، شمال و جنوب کو سامنے پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا مشرق میں سے کوئی ذرہ ایسا نہیں، مغرب میں سے کوئی ذرہ ایسا نہیں، شمال اور جنوب میں سے کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کو میں محمد نے دیکھا نہ ہو، بلکہ پوری کائنات کا جو شرق و غرب و شمال و جنوب کے ذرات تھے میرے اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس سے پہلے محبوب آپ پڑھتے نہیں تھے، ولا تخطہ بیمینک، اے محبوب آپ لکھے بھی مت، اذا لارتاب المبطلون، کیوں؟ اس وجہ سے جو کوڑ کے مریض ہیں، دل کے کوڑے ہیں، جو دل کے اندر بغض، حسد اور کینہ رکھتے ہیں، وہ آپ کی شان کے متعلق شکوک اور شبہات میں پڑ جائیں گے کہ محبوب تو اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ بھول جاتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، محبوب تو اس لیے لکھتے ہیں کہ لکھتا وہ ہے جو بھول جاتا ہو۔ فرمایا نا محبوب، ہم نے آپ کو ایسا پڑھایا، سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھایا ہے آپ زندگی بھر کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، یہ حضور علیہ السلام کا مقام ہے۔ آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی جس انداز میں بھی ہم بیان کر سکیں وہ کامل پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم فقط اپنی مقدر کو، اپنی عاقبت کو، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات، آپ کی توصیفات، آپ کے قرب اور آپ کی محبت سے چند گوشے چنتے ہیں تاکہ ہماری دنیا سنور جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب۔ آمین ثم آمین۔